سورۃ الاحزاب۔ یا ایھا النبی، اے نبی مکرم۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز یا ایھا النبی کے پرجلال کلمات سے کیا گیا۔ براہ راست اس خصوصی خطاب کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں چند ایسی اصلاحات کا حکم دیا جا رہا ہے جو قدامت پرست اہل عرب کے رسم و رواج کے سراسر خلاف تھی۔ معاشرے میں جب کوئی فعل رواج پکڑ جاتا ہے اور لوگ اس پر کثرت سے عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن جاتا ہے۔ پھر وہ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ کسی بڑی سے بڑی ہستی کو بھی اس میں رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب قوموں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والوں کے لیے سب سے مشکل اور سب سے صبر آزما لمحے وہی ہوتے ہیں جب وہ اپنی قوم کے غلط رسم و رواج کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہیں۔ تو کیونکہ اس صورت میں عرب کے قدامت پسند معاشرے اور ان کے غلط رواجوں کی اصلاح کرنا مقصود ہے اور قوم کے شدید رد عمل کا اندیشہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی خطاب فرمایا اور چند ہدایات سے سرفراز فرمایا تاکہ حضور کے خلاف کذب و افطراء کے جو طوفان اٹھنے والے ہیں ان میں آپ ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ تو نبی جو نبا ان سے مشتق ہے، نبا ان سے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے خبر دینے والا ہو۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ اب تقوی حضور کا شعار تھا۔ حضور کے دامن تقدس پر کسی ناپسندیدہ فعل کی گرد تک بھی نہیں پڑی تھی جس سے پرہیز کا حکم دیا جا رہا ہو۔ اس لیے اس ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ اے حبیب، جس طرح آج تک آپ نے تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اسی طرح اب بھی ہمیشہ کی طرح بڑی استقامت کے ساتھ راہ تقوی پر گامزن رہیے۔ اب یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ جو تمام نبیوں میں افضل ہیں۔ عام انسانوں میں انبیاء افضل ہیں اور انبیاء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں۔ اگر ان کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ تقوی آپ کا شعار تھا، تو پھر ہم عام انسان، کل مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات کی یہی تربیت فرمائی جا رہی ہے کہ تقوی کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ انسان جتنی نیکیاں کر لے، جتنی عبادات کر لے، جتنے بلند مرتبے پر فائز ہو جائے، تقوی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ سے ڈرنا، خشیت الہی لے کر زندگی گزارنا، تقوی یہ ہے۔ اور جب تک تقوی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر برستی رہے گی۔ اس لیے یہ حکم خاص تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، مگر پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے، اپنی تمام مخلوق کو یہ تربیت فرمائی کہ تقوی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ آگے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور نہ کہنا مانیے کفار کا، والمنافقین، اور منافقین کا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار و منافقین کے ساتھ بڑے لطف و کرم سے پیش آتے تھے، ان کی دلداری کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اس سے ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ اب اگر وہ کوئی بھی مشورہ دیں گے تو حضور قبول فرما لیں گے۔ تو اس طرح عبداللہ بن ابی اور ابو سفیان اور بہت سے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کی اجازت چاہی اور آ کر کہا کہ آپ لات، منات، عزا اور ہمارے معبودوں کے خلاف کہنا ترک کر دیں اور اعلان کر دیجئے کہ یہ بت بھی شفاعت کریں گے اور جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں یہ ان کو بچا لیں گے، تو ہم آپ سے اور آپ کے رب سے اس کے بعد کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ ان کا یہ بیہودہ اور لغو مشورہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد تکلیف ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے میں ان گستاخوں کا سر قلم کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں انہیں پہلے امان دے چکا ہوں۔ پھر ان کو حضور نے مدینہ طیبہ سے نکلنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار اور منافق اس قابل ہی نہیں کہ ان کی بات مانی جائے۔ اب یہاں پر بھی یہ حکم ویسے تو اس وقت کے ساتھ خاص ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے باتیں رکھ رہے ہیں ان کی باتیں نہ مانیں، آپ صرف ان احکام کی پیروی کریں جو علیم و حکیم خدا نے آپ پر نازل فرمائے۔
اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو آپ کی انفرادی، اجتماعی، سیاسی، معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے اور ضرورتوں سے باخبر بھی ہے، اور اس کا ہر حکم حکمتوں سے پر ہے۔ ایسے علیم و حکیم خدا کی فرمانبرداری سے ہی آپ دونوں جہاں میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اب یہ حکم خاص تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، مگر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ جب کبھی کافر، جب کبھی منافق، جب کبھی کفار و مشرکین تمہیں کوئی ایسی بات کہیں جس کی وجہ سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو رہا ہو، جہاں شریعت آڑے آ رہی ہو، تو ان کی باتیں نہ مانو۔ ضمناً کوئی بات کرنا وہ الگ چیز ہے، لیکن ایسی باتیں جو احکامات الہی کے خلاف ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، ان کو نہیں ماننا چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیما حکیما، خوب جاننے والا، بڑا دانا ہے۔ واتبع، اور پیروی کرتے رہیے، ما یوحا، جو وحی کیا جاتا ہے، الیک، آپ کی طرف، میں ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پر اتباع کا حکم دیا گیا، پیروی کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ صرف ان احکام کی پیروی کریں جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ پر نازل فرمائے، اور وہ تمہارے عمل کو خوب جانتا بھی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، اسے اچھی طرح باخبر ہے۔ ان کفار کی دھمکیوں اور منافقین کی ریشہ دوانیوں اور شرارتیں، ان کی آپ بالکل پرواہ نہ کریں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، اپنے سارے کام اس کے سپرد کریں۔ اس کارساز کی تائید و نصرت کے بعد آپ کو کسی بد اندیش کی اظہار ثانی کا ہرگز کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ حکم بھی اگر اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، مگر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم پیروی کرو، اتباع کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اس قرآن میں نازل فرمائے ان کی اتباع کرو۔ تم جو عمل کرتے ہو تمہارا رب دیکھتا ہے، اور اتباع میں ہی تمہاری کامیابی ہے۔ تو اب دیکھیں آیت کے پہلے حصے میں اگر ہم دیکھیں تو کتنے خوبصورت طریقے سے پہلے بتایا، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو اس عظیم صفت کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، منافق لوگوں کا کہنا نہ مانیے، کافروں کا کہنا نہ مانیے۔ مسلمان جو ہیں وہ صرف اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ پھر فرمایا وَاتَّبِعْ، اتباع کریں، مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو بھیجا جاتا ہے، وحی کیا جاتا ہے۔ اور مومنین کو کہا جو احکامات تمہیں سنائے جاتے ہیں ان کو مانو، اتباع کرو، سر تسلیم خم کر لو۔ اور اس سے اگلی آیت میں اور ہی خوبصورت انداز سے کہا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ جب تم کوئی بھی کام کرنے لگو تو اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ اور یہاں پر فرمایا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے محبوب بھروسہ رکھیے اللہ پر، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز۔ یہ جو دشمنوں کی دھمکیاں ہیں، یہ جو منافقین کی سازشیں ہیں، ان سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں۔ ہم جب دین کا کام کرتے ہیں ہمیں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، بہت سی آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو ہمیں اس وقت صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہیں پر ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا، بھروسہ کرنے والا بنائے، اور ہر مشکل سے مشکل گھڑی میں صرف اور صرف اپنے رب کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ما جعل، نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے، لرجل، کسی ایک آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے شکم میں، اس کے پیٹ میں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ہر شخص کے دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، مگر دل صرف ایک ہے۔ یہاں متضاد خیالات اور عقائد کی گنجائش نہیں۔ ایک دل میں ایک ہی عقیدہ سما سکتا ہے، یا انسان خدا کا بندہ بن جائے یا اسے چھوڑ کر غیر کی بندگی اختیار کر لے، یا یہ ناممکن ہے کہ آپ کفر اور اسلام دونوں کے علمبردار بنے رہیں، حق اور باطل دونوں سے رشتہ عقیدت جوڑے رکھیں۔ زندگی کے اس پرشور سمندر کو دو کشتیوں میں سوار ہو کر جو عبور کرنا چاہتا ہے وہ غرق ہو جاتا ہے۔ یا صدیق و فاروق کی صف میں شامل ہو جاؤ، یا ابو لہب اور ابو جہل کی سنگت اختیار کر لو۔
عبداللہ بن ابی جیسے منافق لوگوں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ باتیں جانتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مگر عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ ہمارا دل دنیا کی محبت سے لبریز ہے۔ یہ دل جسے اللہ نے ایک بنایا، حکمت صرف یہ ہے کہ اس میں دنیا کو نہ بساؤ، اس میں دنیا کی محبت کو نہ بساؤ اس طرح کہ تم اسی میں لگ جاؤ۔ دنیا میں صرف ضروریات پوری کرو، اپنے معاملات کو نپٹاؤ، لیکن دل میں صرف خدا کو رکھو، اسی کو یاد کرو۔ معاملات زندگی نپٹانے کے بعد اپنے خدا کی طرف جھک جاؤ، کیونکہ اس دل میں یا تو دنیا رہ سکتی ہے تو یا آخرت اور اللہ کا ڈر رہ سکتا ہے۔ وہ دل جس میں خدا کا ڈر ہو، خدا کی محبت ہو، پھر اسے باہر کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی، دنیا کی، عزت کی، شہرت کی، مقام و مرتبہ، کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ پھر انسان ہر وقت وہ عمل کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے لیے 2 دل نہیں بنائے اللہ نے ایک آدمی کے لیے 2 دل اس کے شکم میں، دل ایک بنایا تاکہ اس میں صرف اور صرف اسی کی رضا، اسی کی محبت، اسی کی عقیدت، اسی کا ڈر شامل کر لو۔ وما اور نہیں جعل بنایا ازواجکم تمہاری بیویوں کو، ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو، تمہاری مائیں۔ اب یہ بھی ایک بہت بری رسم تھی کہ کفار کہ ہاں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہتا کہ تم مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت، ان الفاظ کو طلاق شمار کیا جاتا اور وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی۔ اسلام نے سختی سے اس بات سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کو طلاق دینے کا، اور اس سے کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ اور اسلام کے شائستہ معاشرے میں اس قسم کا انداز گفتگو از حد ناپسندیدہ ہے۔ ایسا کہنے والے پر اسلام نے کفارہ ادا کرنا ضروری قرار دے دیا۔ آگے فرمایا گیا وما اور نہیں جعل بنایا ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے فرزند۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کبیر رسم تھی وہاں پر کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اسے حقیقی بیٹے کی طرح پالتا، اس کو متبنہ بنانے والے کی طرف منسوب کیا جاتا، اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہوتے جو سلبی بیٹے کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات حقیقت کے سراسر خلاف تھی، دوسرا اس طرح کی پیچیدگیاں اور الجھنیں پیدا ہو رہی تھی۔ کئی مستحق لوگوں کی حق تلفی ہو جاتی تھی اور خاندانوں کے خاندان آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے اور تلخیاں پیدا ہو جاتی تھی۔ اس لیے اسلام نے اس رواج کو بھی منسوخ کر دیا اور بتا دیا کہ کسی کے بیٹے کو اپنا کہہ دینے سے اپنا بیٹا نہیں بن جاتا، وہ حقیقت میں تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ ذالکم یہ قولکم تمہاری باتیں ہیں، بی افواہکم تمہارے منہ کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ یقول کہتا ہے حق کا سچ بات، وہو اور وہی یہدی السبیل سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، وہو وہی یہدی ہدایت دیتا ہے سبیلا سیدھے راستے کی۔ یہ ساری کون سی باتیں ہیں؟ بی افواہکم تمہارے منہ کی باتیں۔ اب منہ سے تو ہم بہت سے دعوے کرتے ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن اصل اسی بات کا کوئی مقام ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جس کا کوئی مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ اور حق بات کہتا ہے۔ ادعوہم انہیں بلایا کرو، لیابائہم ان کے باپوں کے نام سے، باپوں کی نسبت سے، ان کے والد کی طرف سے ان کو پکارا کرو، ہوا اقسط وہ زیادہ انصاف والا ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا اور اگر تم نہیں جانتے آباءہم ان کے باپ کو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فِي الدِّينِ دین میں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں، وَلَيْسَ اور نہیں ہے عَلَيْكُمْ تم پر، جُنَاحٌ کوئی حرج، فی ما اس میں جو اخطأتم نادانستہ کر بیٹھو بھی اس میں، ولیکن البتہ ما جو تعمدت تم ارادتن کرو، قصدن کریں تمہارے قلوبکم تمہارے دل، جو کام تمہارے دل قصدن کرے ان پر ضرور گرفت ہوگی، ان پر پکڑا جائے گا، اور جو باتیں ویسے ہی ارادہ اور نیت کے بغیر زبان سے نکل جائیں اس پر مواخذہ نہیں، البتہ جو خلاف شرع باتیں تم جان بوجھ کر قصدن کرو گے اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ اور اگر غلطی کرنے کے بعد
تم نادم ہو جاؤ. وکان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، مہربان ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبصورت آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں مزید تفصیل بھی ہے انشاءاللہ منہ بولے بیٹے کے حوالے سے، تو کیونکہ آج کی تفسیر کا وقت اتنا ہی ہے تو میں اس کو ختم کر رہی ہوں. انشاءاللہ العزیز کل اس حوالے سے مزید بات کریں گے. اللہ رب العزت آپ سب کو اور مجھے ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.